السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 آج ہم نے پڑھنی ہے، جس میں ہم پڑھیں گے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ مسکین کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسکین کی کفالت کرنے والے کو قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کتنی اس کو فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کی کتنا زیادہ ثواب ہے ایک یتیم کی پرورش جب ہم کرتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں گے کہ پڑوسیوں پہ کیا حقوق ہیں اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ آیت نمبر 36 کا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ ہم نے دیکھ لیا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ، اور اچھا سلوک کرو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور ایک منٹ جسٹ جی، اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ پہلے ہم صرف رشتہ داروں والا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے ہم دیکھیں گے یتیم اور مسکین کے بارے میں۔ تو والدین کے بعد دوسرے نمبر پر دیگر رشتہ دار سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے۔ نمبر 2، عام مسکینوں کو صدقہ دینے سے تو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے تو اس میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نوٹ، اس ضمن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215، حاشیہ نمبر 175 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور حاشیہ نمبر 3 ملاحظہ کریں۔ اس کو بھی ہم مزید اپنی ریویژن کرنے کے لیے پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں، وہاں جا کر آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مسکین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان امیر لوگوں کے اموال میں ساحل اور نادار لوگوں کا حق ہے، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوتی ہے، اس میں غریب لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے علاوہ امیر لوگوں کے اموال میں 2.5% بطور زکوٰۃ غریب لوگوں کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا امیر لوگوں کے پاس یہ غریبوں کی امانت ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کو جتنا جلد ہو سکے غریبوں تک پہنچائیں۔ ممکن ہے ان کو اس امانت کی اشد ضرورت ہو، نیز اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں پر یہ فرض عائد نہیں کیا کہ وہ امیر لوگوں کے پاس جا کر اپنے حق کا مطالبہ کریں، بلکہ امیر لوگوں پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے خود جا کر غریب کو تلاش کریں اور اس کو اس کا حق ادا کریں۔ کاش سارے مسلمان دینداری سے اپنا یہ فرض ادا کرتے تو مسلمان ممالک میں کوئی غریب نظر نہ آتا۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عبادت کیسے کرتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی اگر آپ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ وہاں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا اللہ تعالیٰ کہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پانی دیتا تو اس کو میرے پاس
پاتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو یہاں ہماری جو سوسائٹی اور جس طرح سے سوچ ہوتی ہے سب کی کہ غریب لوگوں کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, اور آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے, اور یہاں پر ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں, کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں, کسی غریب کو پانی پلاتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو دیں گے تو آپ مجھے بھی وہاں پائیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال کرے گا کہ فلاں بندے کا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی مدد کرنے, ورنہ آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. نمبر 2 حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے, یا اس شخص کی طرح جو رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے. قیام کرے مطلب کھڑا رہے, عبادت میں کھڑا رہے. وہ شخص جو بیوہ اور مسکین کی امداد کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے مکمل طور پر نہیں اس کی مدد کر سکتا لیکن کوشش کرتا ہے, تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو دن سارا روزہ رکھتا ہے اور رات کو ساری کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ملاحظہ کریں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ کسی آدمی کو تلاش کرتے جو ان کے ساتھ کھانا کھائے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اجنبی آدمی کو ملے. جب وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا بسم اللہ پڑھو. اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے. اس پر حضرت ابراہیم نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا. جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیتا رہا ہوں, اور تم اس کو ایک لقمہ دینے پہ بھی بخل کیا ہے. یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اس کی تلاش میں نکلے اور اس کو واپس بلایا. اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اب مجھے واپس کیوں بلا رہے ہو. حضرت ابراہیم نے سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا یہ تو بڑا کریم رب ہے. پھر وہ ایمان لے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں واپس آ گیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھلایا. آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اور دودھ ملا کر حلوہ بنایا. اسی اثناء میں یعنی اسی دوران ایک مسکین آ گیا. آپ نے وہ حلوہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا. اہل مجلس میں سے یعنی وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا, اے امیر المومنین, اس لذیذ حلوے کی قدر یہ بیچارہ مسکین کیا سمجھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا لیکن مسکین کا رب تو جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم غریب مسکین کو کیا دیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی برانڈیڈ ہے اور یہ کتنی مہنگی ہے. تو اس بندے کو تو نہیں پتا جس کو آپ دے رہے ہیں, لیکن اس کے رب کو تو پتا ہے نا کہ آپ کیا اس کو دے رہے ہیں. تو اجر و ثواب تو رب نے دینا ہے, اس بندے نے تو آپ کو نہیں دینا. تو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں, اور یہ سوچ کر خرچ کیا کریں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ تو نہیں جانتا اس کی قدر, لیکن جس کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں, جس ذات کی خوشی کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں, وہ بہت اچھے سے جانتی ہے ہر چیز کی قدر و قیمت, اور وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما, اور قیامت کے دن مساکین کے گروہ میں میرا حشر فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا, کیونکہ مساکین اپنے دور کے اغنیاء کے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مسکین اپنے دور کے اغنیاء مطلب جو غنی لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں اس دور کے, اس زمانے کے, جہاں پر مطلب ایک مسکین ہے اس کے ساتھ جو باقی امیر لوگ ہیں, تو مسکین کتنے سو سال پہلے جنت میں جائے گا؟ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اے عائشہ مسکین کو خالی واپس نہ کر, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے. اے عائشہ مساکین سے محبت کر اور ان کو اپنا قرب عطا فرما, یعنی اپنی قریبی عطا فرما.
فرما کر اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے. سمجھنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک جملہ ہی کبھی ہم یاد رکھ لینا تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اگر مساکین کو اپنی قربت نصیب کریں گے نا, کہ آپ ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا بندے کو چاہیے ہوتا ہے ہمارا. ایسا ہی تو نہیں کہتے نا کہ دین اسلام جو ہے وہ بڑا آسان دین ہے. وہ اس معاملے میں آسان ہے کہ ہمیں اتنی آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی ہمیں اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے کل والدین والا لیکچرز پڑھا پیچھے پریویس, تو اس میں اب کتنی بڑی بات کی جا رہی تھی کہ آپ والدین کے, اگر والدین آپ سے خوش ہیں, ان کی طرف آپ نے محبت بڑی نظر سے دیکھا تو آپ کو اجر مقبول کا ثواب اس سے زیادہ افضل ہے. پھر آپ نے پڑھا کہ اگر دو والدین اور بچے ہیں, وہ آپس مطلب ایک چرپائی پہ والدین سوئے ہوئے ہیں, دوسری ماں سوئی ہوئی ہے, دوسرے پہ بچہ سویا ہوا ہے, اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں, تو وہ آپ کو کتنی فضیلت بتائے گی کہ وہ کس سے افضل ہے. ٹھیک ہے, جہاد میں ایک بندہ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ اپنی والدہ کے پاس صرف لیٹا ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ دونوں ماں بچے ایک دوسرے سے راضی ہیں, تو کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے. یہ جہاد میں تلوار کے ساتھ لڑنے سے زیادہ افضل کیا گیا. اتنا آسان دین. اب دیکھیں کتنا اور آسان دین ہمارے لیے, اور کیا آسانیاں پیدا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا کہ آپ مسکین کو قریب ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہم عمل کریں گے تو ہمیں سمجھ آئیں گی نا. جب ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے, بس پڑھ کے چھوڑ دیں گے, تو میں پھر کہتی ہوں کہ پڑھنا چھوڑ دیں اگر عمل نہیں کر رہے تو. آپ کو اگر عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں, مجھے کال کریں, مجھے میسج کریں, مجھ سے بات کریں کہ ہم سے اس بات پہ عمل نہیں ہو رہا, آپ ہمیں ہماری مدد کریں, آپ ہمیں کوئی آئیڈیا دیں کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں. تو کچھ نہ کچھ تو عمل کرنا شروع کریں نا. میں نہیں کہتی آپ 100% عمل کریں, لیکن جب آپ کا ایک پیپر 100 مارکس کا ہوتا ہے, آپ کو 100 مارکس کا پیپر نہیں آتا, تو کیا آپ پورا پیپر چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کو 10%, 20%, 30 جتنے percent آتا ہے آپ اتنا percent پیپر اپنا کرتے ہیں. تو سیم لائک اگر آپ نے ایک بات پڑھی ہے, آپ اس پہ 100% عمل نہیں کر پا رہے, تو ایٹ لیسٹ 50%, 80%, 30% جتنا آپ کو ممکن ہے آپ اتنا تو کریں. تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے سب کا کہ کس کی جو کوشش ہے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. والجاری اور پڑوسیوں کے ساتھ ذی القربہ جو رشتہ دار ہیں, اور رشتہ دار پڑوسی اور والجاری اور پڑوسی الجنوبی جو رشتہ دار نہیں. یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اور اچھا سلوک کر اپنے والدین کے ساتھ, والدین والا ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے پڑھا مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کر, وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب نیکسٹ آ رہا ہے کہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں, دونوں کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا سلوک کریں. تو اس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. پڑوسی, سب سے قریبی پڑوسی وہ خاندان یا افراد ہیں جو ہمارے گھر کے دائیں بائیں رہتے ہیں. سب سے قریبی پڑوسی کون سے ہیں؟ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں. ان کے مکان اور گارڈنز کی حدود ہمارے گھر کے ساتھ متصل ہوتی ہے, یعنی جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دن میں کئی بار دیکھتے ہیں. کبھی وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنی فرنٹ میں بیٹھے ہوئے کھڑکی سے انہیں دیکھتے ہیں, اور کبھی وہ گارڈن میں گھومتے ہیں تو ہمیں بیڈ روم کی کھڑکی سے نظر آتے ہیں. الغرض ہم گھر سے نکلیں یا گارڈن میں بیٹھے, اکثر ان سے آنکھیں دو چار ہو جاتی ہیں. اس طرح وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے گھر یا گارڈن میں جو کام ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے قریبی رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. اس طرح ایک قسم کے وہ ہمارے رازدار بھی ہوتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ہمارے گھر کو آگ لگے یا کوئی ڈاکو توڑ پھوڑ کر ہمارے اوپر حملہ کر دے, تو اس حادثے کا سب سے پہلے جس کو علم ہوگا وہ ہمارے قریبی پڑوسی ہوں گے. اگر وہ ہم سے تنگ ہیں تو ہمیں آگ میں جلتا دیکھ کر خوش ہوں گے. این ممکن ہے کہ وہ ہماری مدد کو نہ آئیں اور ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں, اور اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو فوراً پولیس اور فائر بریگیڈیئر کو کال کریں گے, ہماری مدد کی کوشش کریں گے, اور ممکن ہے ان کی مدد سے ہماری زندگی بچ جائے. لہٰذا پڑوسیوں کے ساتھ
ساتھ اچھے تعلقات کا ہونا ہر انسان کی ضرورت ہے تاکہ مصیبت کے وقت ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پڑوسیوں کے کتے کے ساتھ بھی آشنائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اچانک بھونک کر ہمیں خوفزدہ نہ کرے. یعنی ہماری دوست کے ساتھ بھی جان پہچان ہونی چاہیے.